وقت دنیا میں کئی لوگ اسی لیے پریشان ہیں، وہاں پر بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ ناروے میں ایک بچہ اگر کوئی پیدا کرتا ہے، مرد اور عورت مل کر، ان کو 25-30 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ پاپولیشن کم ہوئی، اس سے وہ پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی آبادی کیسے بڑھائیں۔ اسی لیے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جا کے رہتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو 25 سے 30 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ آسٹریلیا میں بعض لوگوں نے اپنا یہی بزنس بنایا ہوا اس وقت۔ کیا بزنس؟ وہاں جاتے ہیں ویزا لے کر اور وہاں پر بچے پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ تنگ آ چکے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کی ضرورت ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں ہم مرد تو ہیں لیکن ہمارے اندر عورتوں والی فیلنگ ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگر ہے، یہ کیسے ہے؟ ان کی اپنی غلطی سے ہے۔ انہوں نے الٹی سیدھی فلمیں دیکھی، پورن انڈسٹری میں جا کے یا دوسری انڈسٹری میں جا کے، میوزک انڈسٹری میں جا کے الٹی سیدھی میوزک اور گانے سنے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذہن تیار ہو رہا ہے، ان کے اندر عورتوں والی فیلنگ تیار ہو رہی ہے۔ اللہ نے پیدا نہیں کی، اپنی غلطی سے انہوں نے ایسا کیا۔ دیکھو شریعت میں کیا حکم ہے، اگر کوئی فزیکلی طور پہ مخنث ہو، مخنث یعنی اس کو یہ کہتے ہیں، اگر فزیکلی پیدائشی طور پہ اگر کوئی تقریباً مکمل مرد ہو، اس کے اندر ایک کوئی چیز عورتوں کی پیدا ہو جائے تو یہ معذور ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے وہ آپریشن کر کے اپنے آپ کو مکمل مرد بنائے۔ اگر کوئی فزیکلی طور پہ پیدائشی مخنث ہو لیکن اکثر چیزیں اس کے اندر عورتوں والی ہو، لیڈیز والی ہو، فیمیل والی ہو، اور چند چیز تھوڑی سی چیز اس کے اندر میل والی ہو، اس کو اجازت دی گئی یہ آپریشن کر کے مکمل عورت بنے۔ لیکن کوئی باقاعدہ مرد ہو، وہ کوشش کر کے عورت بنا رہا ہے، یا کوئی باقاعدہ عورت ہو، وہ کوشش کر رہی ہے میرے اندر مردوں والی فیلنگ ہے، میں مرد بننا چاہتی ہوں، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو اپنے آپ کو عورت کی طرح بناتے ہیں، میل فیمیل کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو کپڑے پہن کر یا سرجریز کر کے یا پھر اپنے اعضاء بدل کے۔ اللہ کی ایسے مردوں پر لعنت ہے اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو اپنے آپ کو میل بنانا چاہتی ہے کسی شکل میں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کیا کروں، ہمارے اندر عورتوں والی فیلنگ ہے، مجبوری ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے اندر ایسی فیلنگ پیدا ہوئی، ماحول کی وجہ سے پیدا ہوئی، جن لوگوں کا ماحول اچھا ہے ان کے اندر ایسی فیلنگ کیوں نہیں؟ جہاں پر اسلامک ماحول ہے، دینی ماحول ہے، جن کا گھرانہ اچھا ہے، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا انہوں نے ایسا کہا ہو کہ کیا کروں میرے اندر عورتوں والی فیلنگ ہے، فیمیل والی فیلنگ ہے، یا وہاں کی عورتوں نے آج تک ایسا نہیں کہا کیا کروں میرے اندر میل والی فیلنگ ہے۔ اگر آپ کے اندر کسی برائی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کو فیلنگ ختم کرنی ہوگی، آپ کو شریعت بدلنا نہیں ہے، وہ فیلنگ نکال لو، اٹھا کر پھینک دو۔ کسی کے پاس 2 کروڑ کا بنگلہ ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر کے باہر گٹر پھوٹ رہا ہے، تو کیا وہ اپنے 2 کروڑ کا بنگلہ اٹھا کے پھینک دے گا؟ اس کو گرا دے گا، گٹر صاف کرے گا؟ تو گٹر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سے آپ کے اندر گٹر پیدا ہو گیا اس گٹر کو صاف کرو، شریعت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے مسلمان غیروں سے متاثر ہو کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کے کہہ رہے کہ کیا کریں، ہم اندر عورتوں والی فیلنگ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر بھی بول رہے ہیں واقعی میں ایسا ہے، اس کو آپریشن کی اجازت دینی چاہیے۔ شریعت بدل نہیں سکتے، اللہ کی جو شریعت ہے شروع سے جیسے آخر تک ویسے ہی، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو ایک دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں اچھوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، بروں کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی فطری چیز نہیں، یہ نیچرل کیا ہے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، میل میل ہے، فیمیل فیمیل ہے۔ اگر کوئی نیچر سے بغاوت کرے گا، فطرت سے بغاوت کرے گا، فطرت بدلہ لے کر رہے گی، اس کو چھوڑے گی نہیں، فطرت اس کے خلاف بدلہ لے کر رہے گی، شادی کے بعد پریشان ہوگا، قدم قدم پر وہ پریشان ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا وہ خودکشی کرنے پہ تیار ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایسی ناہنجار قوم تھی، لوط علیہ السلام نے بہت سمجھا۔ پورے قرآن میں لوط علیہ السلام کی قوم پر الزام کفر کا صرف 1 مرتبہ لگا، اللہ نے 1 مرتبہ ڈانٹا ان کو، تم نے کفر کیا۔ باقی جہاں بھی قوم لوط سے کہا گیا کیا بات ہے
تم ایسا برا عمل کر رہے ہو, مرد کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ما سبقکم بہا من احد من العالمین, دنیا میں تم سے پہلے آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا. مرد کے ساتھ اپنی ڈیزائر پوری کر رہا ہے, اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے. دنیا میں سب سے پہلی قوم تم ہو. اور اللہ نے ایسے کام کرنے والے پر اتنا بڑا عذاب لایا. فرعون پر بھی اتنا بڑا عذاب نہیں لایا. فرعون سے بڑا ظالم آج تک دنیا میں نہیں آیا, جس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا, اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا, انا ربکم الاعلی. تو آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہے, اور اللہ کو سب سے غصہ فرعون پر ہونا چاہیے. کیوں؟ اپنے آپ کو کہہ رہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, مجھ سے بڑا کوئی نہیں. لیکن اللہ نے فرعون کو جو ہلاک کیا, سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا. اور یہ جو قوم لوط تھی, جہاں کے مردوں سے اپنی ڈیزائر پوری کرتے تھے, اللہ نے اس قوم کو جب ہلاک کیا ہے, اللہ نے 5 عذاب بیک وقت لائے, ایک ساتھ 5 عذاب. قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو مجھے سب سے بڑا غصہ ایسی بے حیائی پہ آتا ہے, ایسی فحاشی پہ آتا ہے. ایک عذاب اللہ نے زلزلہ بھیجا, دوسرا عذاب فرشتے کی چیخ, تیسرا عذاب پتھروں کی بارش ہوئی, اور چوتھا عذاب ان کے آنکھیں اندر دھسا دی گئی, اور 5واں عذاب فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ساری بستی اٹھا دی گئی اور آسمان کے قریب لے جایا گیا. ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی, آسمان کے اتنا قریب لے جایا گیا اور پوری بستی کو زمین پہ پٹخ کر دے مارا. آج بھی اگر کوئی ان کے علاقے میں جائیں گے, آج بھی وہ نشانی باقی ہے. 300 میل 300 میل تک اس ساری بستی اندر گئی, پورا نشیب ہے, پورا نشیب. جب کوئی اوپر سے بھاری چیز گرتی ہے تو آس پاس پورا اندر چلا جاتا ہے. آج بھی جانے والے دیکھ سکتے ہیں پوری بستی 300 میل تک اندر دھسی ہوئی ہے. یہ اللہ کا عذاب آیا قوم لوط پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فافعلوا الفاعل والمفعول به, جس کسی کو تم دیکھو قوم لوط جیسا عمل کر رہا ہے, مرد کے ساتھ اپنی خواہش پورا کر رہا ہے, تو جو کر رہا ہے اس کو بھی, اور جس کے ساتھ یہ خواہش پوری کی جا رہی ہے اس کو بھی تم قتل کرو. اس کو چھوڑنا نہیں, مار ڈالنا, اس کو قتل کرنا. یہ ہے اللہ کا عذاب. اور مردوں کے ساتھ جو خواہش پوری کرتا ہے اسے کبھی چین نہیں ملتا. یاد رکھیے, کسی کو کوئی لڑکا اچھا لگا, میل کو کوئی میل اچھا لگا, وہ جہاں جائے گا پریشان رہے گا. وہ جلسے میں بیٹھے گا, بیان سن رہا ہوگا, لیکن اس کا دماغ وہیں پہ رہے گا. وہ کلاس میں بیٹھا ہوگا, استاذ پڑھا رہا ہوگا, ٹیچر پڑھا رہا ہوگا, اس کا دماغ اسی کی طرف جائے گا. وہ گھر میں رہے گا, اس کو وہی ٹینشن. جب اسکول میں چھٹی ملے گی, 1 دن کی چھٹی, اس کو یہ ٹینشن کہ پورا دن اس کو دیکھے بغیر گزرے گا. وہ جب مسجد جائے گا نماز میں کھڑا رہے گا, لیکن یہی ٹینشن کہ میرا دوست کس کے ساتھ کھڑا ہے, کاش وہ مجھے نظر آئے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب منتظم میں واقعہ لکھا ہے کہ 2 لڑکے تھے. وہ ایک استاذ کے پاس پڑھنے جاتے تھے, تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے. انہوں نے نام بھی لکھا ہے, احمد بن کلیب. یہ بڑا شاعر تھا لڑکا. اس کو محبت پیدا ہو گئی ایک لڑکے سے, عشق پیدا ہو گیا. اب یہ پریشان, اس کی محبت روزانہ بیٹھتی چلی گئی. وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اب اس نے اس کے حق میں اشعار لکھے, اس کی تعریف میں اشعار لکھے. جیسے یہ اشعار اس کے معشوق کو معلوم ہو گئے, اس معشوق کا نام تھا اسلم, تو شرمیلا لڑکا تھا, اس کے اندر شرم پیدا ہو گئی کہ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھ سے اس لڑکے کو محبت ہے. اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا, مدرسہ جانا چھوڑ دیا, اپنے شیخ کے پاس جانا چھوڑ دیا. کئی دنوں کے بعد بعض اساتذہ نے پوچھا اس لڑکے سے کہ کیا بات ہے, تم اسکول نہیں آتے ہو, مدرسے نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا ایسا واقعہ ہے, مجھے شرم لگتی ہے, گھر سے میں نہیں نکلتا ہوں. اور وہاں پر وہ بیمار پڑنے لگا. کون؟ جو عاشق تھا احمد بن کلیب, وہ بیمار پڑ گیا اس کی محبت میں. یہ لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا اس کو, بیمار پڑ گیا. تو ان کے شیخ ان کی عیادت کے لیے آیا اور پوچھا, بیٹا کیا بیمار ہو؟ کئی دن میں مدرسہ نہیں آ رہے ہو, کافی دن ہوئے اسکول نہیں آ رہے ہو, کون سی بیماری ہے تمہارے اندر؟ کہا کہ دیکھو
اگر وہ اسلم میری عیادت کرے گا میری ساری بیماری ختم ہو جائے گی. مجھے اس سے محبت ہے, مجھے بس اس کا انتظار ہے. اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے میں پریشان ہوا اور میری بیماری بڑھ رہی ہے. تو اس کے شیخ کو ترس آیا, وہ چلے گئے اسلم کے پاس اور کہا بیٹا ایسا ایسا معاملہ ہے, کسی کی زندگی بچا دو, ایک بار اس کی عیادت کرو. تو زبردستی اس کو راضی کر کے لے آئے. جیسے ہی قریب پہنچے شیخ اپنے شاگرد اسلم کے ساتھ, تو اس کے اندر اور شرم پیدا ہو گئی. اس نے کہا شیخ میں نہیں آ سکتا, مجھے معاف کرو, میں اس کی عیادت نہیں کر سکتا. تو وہاں سے زبردستی چلا گیا وہ لڑکا, اسلم نامی لڑکا. اور یہ آتے وقت احمد بن کلیب کے غلام نے اس کو خبر دی تھی کہ دیکھو تیرا دوست آ رہا ہے, پریشان نہ ہو جانا. تو بالکل تیاری میں تھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے کہ میرا معشوق مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ معشوق نے آنے سے انکار کیا, معشوق چلا گیا, یہاں پر اس کی بیماری آخری حالت کو پہنچ گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان سے کیا نکلا دیکھیے. یہ شاعر تھا, یہ لڑکا جو عاشق تھا شاعر تھا. اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں محفوظ ہے تاریخ میں. اس کی زبان سے نکلا اسلام اے بیمار کے کو تسلی دینے والے. اس کے بعد اور کچھ کلمات کہے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو وصلک اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل, تیری ملاقات, تیرا مجھ سے ملنا میرے دل کو اللہ خالق اللہ جلیل کی رحمت سے زیادہ محبوب ہے. یعنی تیرا ملنا مجھے پسند ہے, اللہ کا ملنا مجھے پسند نہیں. یہ جیسے ہی کہا اس کے قریب کے شیخ نے کہا اتق اللہ, کیا کہہ رہے ہو, اللہ سے ڈرو, کیا بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا قد کان, نہیں نا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے, اللہ کی محبت نہیں میرا اندر اس لڑکے کی محبت ہے. اتنا کہہ کے اس کی روح نکل گئی. یعنی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. یاد رکھیے ایک لڑکے کی محبت, آدمی جو مرد کے پیچھے پڑتا ہے, علماء نے لکھا اس واقعے کے ذمن میں اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کو کسی لڑکے سے محبت ہو, میل کو میل سے محبت ہو, 3-4 دن اس سے دور رہو اور دیکھو کیسے محبت کم ہوتی ہے. جو جتنی زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنی محبت بڑھتی جائے گی. آدمی کیا سوچتا ہے میری اس کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی, میرے اندر اس کی بہت محبت ہے. یاد رکھیے اس سے دور ہو, آپ روزانہ اس سے ملاقات کرتے تھے, ایک ہفتہ ملاقات نہ کرو, اس کے بعد دیکھو آپ کی محبت پہلے جیسی تھی ویسی نہیں رہے گی, خود بخود محبت کے اندر کمی آئے گی. یہ سوچو کہ کل اللہ کو مجھے جواب دینا ہے, یہ سوچو کل اللہ مجھ سے پوچھے گا, اللہ کو میں کیا جواب دوں گا, صبح سے شام تک میں نے کیا کیا, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. کیا ہم اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے شیطانی فتنے سے ہماری نسلوں کی تمام کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر.